اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون۔ کتاب بحر المحبہ فی اسرار المودہ از احمد غزالی تفسیر سورہ یوسف۔ حاضرین اکرام السلام علیکم۔ ہم آج پھر اسی موضوع پہ بات کریں گے، تجسم اعمال۔ تجسم منا جسمیت، تجسم ہونا یعنی ایک جسم بننا اعمال کا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں۔ آیا یہ ایک عالم واقعیت ہے یا عالم خیال ہے؟ اگر واقعیت ہے تو ہم لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتے؟ اگر عالم واقعیت ہے تو سب کو نظر آنا چاہیے۔ اگر واقعیت نہیں ہے، عالم خیال ہے، تو ان کی مبنا، ان کی دلیل ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو یہ تعلیمات اسلامی مطابق یہ عالم واقعیت رکھتے ہیں۔ مثلا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے محفل میں، دربار میں ایک اجنبی شخص آیا، فتمثل لها بشرا سویا۔ ایک بشر کی شکل میں تمثیل ہے نا، تمثیل اسی کو ہوتا ہے کہ مجسمہ، اس کا ہم شکل بنانا۔ ایک بشر کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ جب وہ آئے تو حضرت مریم نے، کیونکہ حضرت مریم اس کو بشر دیکھ رہے تھے، بالواقع یہ ملک تھا۔ ملک میں قوت جنسی، قوت شہوانی، قوت خیالی، یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتا۔ ملک میں نورانی ہے، تو بشر بن گیا۔ غدیر کے دن جب حضرت علی کو رسول خلافت تفویض کر رہے تھے تو وہاں بھی جبرائیل تشریف لائے بشری شکل میں۔ ذخیرۃ الملوک کی پہلا حدیث جس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل، مشہور حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، جس میں اسلام کی بنیادی چیزیں سکھائے۔ وہاں بھی حضرت جبرائیل ایک اعرابی کی شکل میں آیا۔ فقہ الاحوال میں یہ احکام میت باب الصلاۃ میں وہاں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے صدقہ خیرات دینا ہو، اس طرح باب وقوف صدقات میں بھی بات ہے کہ اس کے لیے وہاں قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جہاں سے بھی دے گا وہ اس کی روح تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے اہل معرفت کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی، تم لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہو، حزن دے رہے ہو، ان تذهبوا به، یہ کہ تم لوگ جائے اس کو لے کر بھی، اس کے ساتھ جائے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خوف ہے۔ ایک تو کہتے ہیں مجھے حزن ہے، ابھی کہہ رہے مجھے خوف ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو خوف اور حزن یہ ندامت کی علامت ہے، یہ احساس محرومیت کی علامت ہے، یہ افسوس کے مقام ہے۔ یہ میں کرتا رہوں گا۔ یہی ہوا کہ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو بیڑے کی شکل میں دیکھ رہے تھے، بیٹے اپنے آپ کو نبی کے بچوں کی شکل میں دیکھ رہے تھے، یعنی نبی کے جو بیٹے تھے وہ اپنے آپ کو اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں تھے، سب سے محترم و معظم و مکرم سمجھتے تھے۔ تھا بھی ایسے ہی تھا نا، نبی کے بیٹا ہے، لیکن ان کی کردار، ان کی رفتار تجسم اعمال ہوا۔ حضرت یعقوب نبی کے سامنے انہوں نے فرمایا یہ بیڑے کھا لے گا، تو انہوں نے اس بیچارے بیڑے کو پکڑ کے لایا، خود کہا ہم بیڑیا تو نہیں، یہ بیڑیا نے کھایا ہے۔ حدیث میں ہے، احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب بحر المحبت میں، قیامت کے دن جہاں مومنین جنت میں جائیں گے، جہاں متقین جائیں گے، جہاں پرہیزگار جائیں گے، جہاں اولیاء جائیں گے، جہاں مطیعین جائیں گے، وہاں 7 جانور بھی جنت میں جائے گا۔ 7 جانور، احمد غزالی فرماتے ہیں 7 ایسے حیوانات ہیں جو جنت میں جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا حضرت یعقوب کا بیڑیا، جس پہ تھومنے لگایا تھا بیڑیوں نے، اور پکڑ کے بھی لایا تھا، دان توڑ کے بھی لایا تھا، نبی کے سامنے اس کو پیش بھی کیا تھا، اسے سوال جواب بھی ہوا تھا، اسے تفتیش بھی ہوئے تھے، اور اس نے نبی کے بیٹے کی بازیابی کے لیے دعا بھی کی تھی۔
نبی نے اس کی بھائی کی وجہ ملنے کے لیے اور یہ اس کے یعقوب نبی کی بیٹے کو ملنے کے لیے دعا کیا تھا، یعنی نبی کے ہم ردیف ہوئے تھے، تو یہ جنت میں جائے گا۔ اور اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ بھی سالک تھے، وہ بھی معرفت شناس تھے، وہ جائے گا۔ ہم حسبت ان اصحاب الکہف وكانوا من آیاتنا عجبا، یہ جائے گا۔ اور حضرت صالح نبی علیہ السلام کی اونٹنی جو قوم نے معجزہ طلب کیا تھا، انہوں نے اپنے نبی کی حقانیت کے لیے دلیل و براہین طلب کیا تھا، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اونٹ دیا تھا۔ فعقروا ناقۃ، اس کو گیا وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، یہ اللہ کے اونٹ ہو گیا، تو یہ اونٹ بھی جنت میں جائے گا۔ اور حضرت عزیر نبی علیہ السلام جس گدھے پر سوار تھے وہ گدھا بھی جائے گا جنت میں۔ دیکھو نا، نبی کی طفیل سے، نبی کی اثر سے گدھا بھی جائے گا جنت میں۔ اصحاب فیل کا ہاتھی بھی جائے گا جس پہ ابرہہ سوار تھا۔ اصحاب فیل کے جو ہاتھی تھا جس پہ ابرہہ سوار تھا، انہوں نے آگے عرفات اور مینا کے درمیان، مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ ہے، بدن المحصر کہا جاتا ہے اس کو، بدن المحصر۔ فقہ میں بھی یہی حکم ہے، اسلامی تمام فقہا کے یہ حدیث ہے کہ اس جگہ سے جلدی گزر جاؤ، کیونکہ اس پہ غضب آئی ہوئی جگہ ہے، اللہ کی غضب ادھر نازل ہوا تھا اصحاب فیل پر۔ تو اونٹ ادھر سے، وہ جو جس ہاتھی پہ اصحاب فیل کا لیڈر سوار تھا اس نے ادھر جا کے قدم نہیں اٹھایا تھا، تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا دلدل جنت میں جائے گا۔ مولا علی نے جنگ کیا تھا اسی پہ سوار ہو کے، بدر میں، خندق میں، خیبر میں، نہروان میں، صفین میں، تو اس کو کہتے ہیں دلدل علی، نام ہے نا گھوڑوں کے نام، ہمارے علاقوں میں بھی گھوڑوں کے نام ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے بھی نام ہوتے ہیں، گدھے کے بھی نام ہوتے ہیں، گاڑیوں کے بھی نام ہوتے ہیں، کھچروں کے بھی نام ہوتے ہیں، تو یہ نام ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کی جس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اس کو کہتا تھا دلدل، یہ دلدل بھی جانا دے گا۔ نبی کا خچر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکی کے وقت سے خچر پہ سوار تھا، تو یہ جو خچر ہے یہ نہ گھوڑا ہے نہ یہ گدھا ہے، اور دونوں سے زیادہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، عمر والا ہے، اور بہت کام کرتا ہے خچر۔ خصوصاً اس وقت بلتستان میں افواج پاکستان کی جو مدد کرنے کے لیے ہے، کندوز میں، چھتروں میں، چھوڑگڑھ میں، سارے بوجھ اٹھاتے ہیں اسی خچر سے۔ اور اس بیچارے کا ڈیمانڈ بھی کچھ بھی نہیں ہے، موتی ہے، لیکن اگر زیادہ غصہ گئے اس سے زیادہ مشکل بھی نہیں۔ تو جنت میں جو 7 جانور جائیں گے یہ سب نبیوں سے متعلق ہے، نبیوں سے مربوط ہے، یہ سب نبیوں کی یا دعا سے وجود آیا ہے، یا نبیوں کے ساتھ رہا ہے، یا نبی کی معرفت میں چلنے والے لوگوں کے ساتھ رہا ہے۔ لہٰذا فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پیڑیا نہ کھائے۔ ان لوگوں نے کہا نحن اولو القوہ، ہم اولو قوہ ہے، ہم بہت طاقت والا ہے، ہم بہت طاقت والا ہے، ہم پاور والے۔ لیکن قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ ان اذا لخاسرون، ہم عصبہ ہے، طاقت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ جب میں کہا، ہم کہا، ہم طاقتور والے، آپ طاقتور والا نہیں ہے، آپ ضعیف ہے۔ طاقت دینے والا، قوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو انہوں نے نسبت اللہ کی طرف نہیں دیا، اپنے طرف دیا۔ ہم روکیں گے تو ان کو روک نہیں سکے۔ یہ لوگ خود اسی میں گرفتار ہوئے، نبی کو قتل کرنے کے لیے، نبی کو نبی سے جدا کرنے کے لیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کی رسولوں کے مرہون منت سے ہے، جو اہل عقل ہے، اہل فضل ہے۔ ہم سب کو نبیوں سے اتصال اور ان سے تمسک رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔